السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، 9th کلاس کی اسلامیت لازمی کے نئے لیکچر کے ساتھ آج ایک بار پھر میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور سب پر اپنی خاص رحمتیں، خاص مہربانیاں نازل فرمائیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے نئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے الدرس الثانی بے پارٹ کی ایکسرسائز کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال آیت نمبر 45 سے 48 یعنی 45 سے 48 اس چیپٹر کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 یعنی 17 کھول لیجئے، پینسلیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اپنے اس لیکچر کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو یا تمہاری ملاقات ہو۔ ویسے لقیتم کا معنی ملاقات ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہاں ملاقات والا معنی نہیں کریں گے، کیونکہ ملاقات کے اندر مفہوم ذرا ذہن میں اور آ جاتا ہے۔ یہاں پہ مقابلے کی بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً کسی جماعت سے، کسی لشکر سے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں جہاد کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ان آیات میں جن میں ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اہل ایمان کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور کچھ کاموں سے روکا ہے کہ یہ والے کام تم نے نہیں کرنے۔ تو پہلے جو کام کرنے والے ہیں ان کا ذکر شروع ہوا۔ اہل ایمان سے پہلا کام جو کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو فاثبتوا ثابت قدم رہا کرو۔ فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ اور تم یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، کثرت سے، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ کتاب میں لکھا ہوا تاکہ تم مراد حاصل کرو، تو مراد حاصل کرنا نہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا، تو اس لحاظ سے تفلحون فرمایا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون کا روٹ ورڈ جو ہے وہ فلاح، فا لام الف اور حا، فلاح۔ فلاح کا معنی کامیابی ہوتا ہے، اسی سے تفلحون کا معنی تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن بیٹا یاد رکھیے تفلحون میں جس فلاح کا ذکر ہے وہ دنیا کی فلاح اور کامیابی سے یکسر مختلف ہے۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اس سے مراد فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کبھی ناکامی کا تصور ہو ہی نہ، جب وہ حاصل ہو جائے تو پھر ناکامی کا کوئی تصور نہ ہو۔ اسی وجہ سے مؤذن اذان جب دیتا ہے تو یوں کہتا ہے حی علی الفلاح،
آؤ کامیابی کی طرف، یعنی ایسی کامیابی کی طرف جس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی۔ اور کیا کام کرنے کے لیے شاہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم پیروی کرو، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا کام ارشاد فرمایا جو کرنے والا ہے۔ پہلا کام فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور تیسرا کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اور کام بھی آئے گا کرنے والا، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دو کام وہ بیان فرما دیے جو نہیں کرنے۔ تو قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ تو 3 کام ہو گئے کرنے والے، اب اگلا کام نہ کرنے والا ہے، اور یہ پہلا وہ کام ہے جسے نہیں کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو مت۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو، کیوں کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، باؤ اور، با کا معنی اور تذهب جاتا رہے گا، ریحکم تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک اور توجیہ بھی، ترجمہ اور انداز سے بھی بیان کیا جاتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کا، وہ یہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یا تمہارا اقبال، تمہاری عزت بلندی ختم، تمہارا روب ختم ہو جائے گا اگر تم آپس میں لڑو گے۔ اور بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کا جو روب دبدبہ اہل کفر کے دلوں میں جو ہوتا ہے یا ہوتا تھا، اس کے ختم ہونے کی جو مین ریزن ہے، مین وجہ ہے، وہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میدان جہاد میں اگر آپس میں لڑو گے تو کفار پہ جو روب دبدبہ ہے تمہارا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہ ایک اور چوتھا کام آ گیا کرنے والا، پیچھے ایک کام بتا دیا نہ کرنے والا، اس کے بعد دوبارہ پھر بیان کیا ایک ایسا کام جو کرنا ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو گویا 4 کام ایسے بتا جنہیں کرنا ہے، اور درمیان میں ایک کام ایسا ذکر کر دیا جو نہیں کرنا۔ اب اگلی آیت کے شروع میں 1-2 کام اور بھی ایسے ہیں جو نہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، واو میں نے اور، لا تکونوا، تم نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کاف زبر کا معنی کی طرح، اور الذین وہ لوگ، تو وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اہل کفر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ کافر اور کفار کے سردار اور دیگر کفار بڑے اکڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، یہ سوچ کر کہ آج تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیئیں گے اور فتح حاصل کریں گے، اور فتح کے بعد فتح کا جشن منائیں گے۔ اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو اکڑتے ہوئے نکلے، مگر تمہیں ایسے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باتارن، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے۔ ایک تو ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ بطرن، اکڑتے ہوئے نکلے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اکڑ بھی رہے تھے اور لوگوں کو دکھا بھی رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ڈھول باجے وغیرہ بڑا شور شرابے کے ساتھ نکلے تھے۔ وَرِئَاءَ النَّاسِ، پھر دیکھیے وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان کی خامی یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ان کاموں کو، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ ان کے کاموں کا احاطہ کرنے والے ہیں، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے احاطے میں، اللہ کی قدرت کے گھیراؤ میں ہے، یہ مطلب ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ان کاموں کو، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی ایک جو ہے نا سچویشن بیان فرمائی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ کفار کے پاس
ایک سردار کی شکل میں آیا، غالباً کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک غالباً ان کی شکل میں آیا شیطان، ابو جہل کے پاس آیا اور کے بڑا حوصلہ دیا اور بڑا کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، آج تو تمہاری ہی فتح ہوگی، تمہارا ہی سکہ چلے گا۔ بڑا ان کو ایک طرح سے گویا کہ ابھارا، لیکن ہوا یہ کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور شیطان نے جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے تو دم دبا کے وہاں سے بھاگا، الٹے پاؤں مڑ گیا۔ اب جو ابو جہل وغیرہ تھے وہ سب نے کہا کہ جناب آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، بس میں یہاں سے نکلتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ، اور جب زینا آراستہ کیے، آراستہ کرنا، سجانا، سنوارنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، وَإِذْ زینا، اور جب آراستہ کیے، یا یہ ترجمہ بھی کر لیں کہ وَإِذْ، اور جب زینا خوبصورت بنا کر دکھائے، مزین کر کے دکھائے، لہم ان کو، الشیطان شیطان نے، ان کو یعنی کافروں کو، اور جب شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھائے، اعمالہم ان کے عمل، کافروں کو ان کے نیک عمل مزین کر کے دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کہا کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، اور کافر ہمیشہ ہی اپنے جو ہے کاموں کو بڑا اچھا سمجھتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا یہ کافروں کی کوششوں کے بارے میں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں ساری کوشش ان کی رائگاں گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان جو ان کو کہتا تھا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، یہاں بھی یہ بیان ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَا، اور جب مزین کیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، ان کے اعمال، وقال اور کہنے لگا، لا غالبا کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، انہیں کہنا تھا لوگوں میں سے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا آج۔ اور مزید حوصلہ دینے کے لیے کیا کہا، وَإِنِّي اور بے شک میں، وہ میں نے اور، انی بے شک میں، جارن دوست ہوں، لکم تمہارا، جارن ویسے عربی زبان میں ہمسائے کو بولتے ہیں، یا رفیق اور دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، جارن دوست ہوں تمہارا۔ پھر ہوا کیا، فلما پس جب، تراءت آمنے سامنے ہوئے، الفئتان دونوں لشکر، یا یوں کہہ لیں فلما پس جب، تراءت آمنے سامنے ہوئیں، الفئتان دونوں فوجیں، فئتن واحد ہے، یہ میں سے ذرا تھوڑا مزید زوم کر رہا ہوں، الفئتان اس کا معنی دونوں فوجیں، فلما پس جب، تراءت آمنے سامنے ہو گئیں، الفئتان دونوں فوجیں، تو پھر ہوا کیا، دونوں فوجوں سے مراد کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے، تو ناکاسا وہ پھر گیا، علی عقبی اپنی ایڑیوں پر، ناکاسا میں نے پھر جانا، الٹے پاؤں مڑ جانا، تو آگے اسی کی وضاحت فرمائی، علی عقبی اپنی ایڑیوں پر۔ آپ جانتے ہیں ایڑیوں کے بل پھر جانا یا ایڑیوں کے بل مڑ جانا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جہاں کھڑا ہو وہیں کھڑے کھڑے گھوم جائے واپسی کی طرف، کہ اگر آگے بڑھ کے قدم اٹھا کے واپس مڑے گا تو اس میں بھی دیر لگے گی، تو وہیں کھڑے کھڑے گھوم گیا، ناکاسا علی عقبی پھر گیا وہ اپنی ایڑیوں پر، وقال اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا، انی بریء منکم، انی بے شک میں، بری ہوں، لاپرواہ بے پرواہ ہوں، یعنی مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ مطلب ہے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، کوئی واسطہ نہیں ہے، انی بے شک میں، بریء بے پرواہ ہوں، منکم تم سے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا میں نے درمیان میں تھوڑا سا پڑھاتے ہوئے سر لگانے کی کوشش کی ہے، تو آپ میں سے جو طلبہ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بعد دفعہ کلاس میں بھی پڑھاتے ہوئے میں ترنم کے ساتھ پڑھا دیا کرتا تھا، تو اسی روٹین میں تھوڑا ترنم آ گیا، یہ مت سمجھیے گا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا، بلکہ میں نے ارادتاً جان بوجھ کر ایسے کیا ہے۔ فرمایا فلما تراءت الفئتان، پس جب آمنے سامنے ہو گئی دونوں فوجیں، ناکاسا علی عقبی، ناکاسا تو وہ پھر گیا، علی عقبی اپنی ایڑیوں کے بل، وقال اور وہ کہنے لگا، انی بریء، انی بے شک میں، بریء بے پرواہ ہوں، لا تعلق ہوں، منکم تم سے، وجہ
انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما وہ چیز، لا ترونا جو تم نہیں دیکھتے، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو شیطان یہ کہہ کر وہاں سے کھسک لیا۔ ترجمہ میں ایک بار دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کو تم یاد کرو، کثیرا کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑو مت، فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا تم نہ ہو جاؤ کالذین خرجوا ان لوگوں کی طرح جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، باطرن اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ تعالی بما یعملون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں، محیط گھیراؤ کرنے والا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب راستہ کر کے دکھائے، مزین کر کے دکھائے، لہم ان کو، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، وقال اور کہنے لگا، لا غالبا کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم اور بے شک میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ہمسایہ ہوں، فلما تراءت الفئتان پر جب آمنے سامنے ہو گئی دونوں فوجیں، ناکس علی عقبیہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، وقال اور کہنے لگا، انی بریء منکم بے شک میں لا پرواہ ہوں، لا تعلق ہوں، منکم تم سے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترونا وہ جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔